الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حتى قيوم عالم مد سمعا بصيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لظل أبا بكر للناس: قالوا يا رسول الله لو أمرت غيره أن يصلي قال لا ينبغي لا ينبغي لأمتي أن يؤموا إمام وفيهم أبو بكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صدق کا پتلا، حلم کا ہو کر، عطا کا دریا، وفا کا پے کر، نبی کا عاشق، عشم عظیم تر صدیق اکبر. نبی نے جب اپیل کی ان سے نہ منگی دلیل، اس نے جو پاس سب ہی لوٹایا، نہ بچایا نبی. عطا میں بارش کی مطلب جو نبی کا یار، حیادار، وفادار، دلدار، غمخور، افضل البشر بعد الانبیاء کا مصداق ہے، جسے نبی نے جنت کی خوشخبری دی، جو پیغمبر کا سسر اور ہم سفر بھی اور دی قدر بھی اور مسند نبی کا وارث بھی. سامعین محترم، جب آمنہ کے لہتے جگر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے تو اپنے کاوشوں سے دین کو پوری دنیا میں پھیلاتے رہے، اور انبیاء کے بعد یہ مقام حضرت صدیق اکبر کو ملا. چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں: انت قام مقام الانبیاء. صدیق اکبر کی جرت کا یہ عالم تھا کہ ایک موقع پر حضرت عمر نے فرمایا کہ حضرت حالات کا بھی خیال کیجئے، تو صدیق بول اٹھا: جبار فی الجاہلیت وحوار فی الاسلام. محترم دوستو، ذرا غور طلب ہے، اللہ خلیل کا بھی امتحان لے رہے اور صدیق کا بھی امتحان. خلیل کا امتحان تھا کہ مال پیش کر یا جان پیش کر، صدیق کا امتحان تھا کہ مال پیش کر، جان پیش کر. چنانچہ جان پیش کر کے خلیل بھی کامیاب ہوئے، صدیق بھی کامیاب ہوئے. صدیق جب دربار رسالت میں آئے تو بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے. پھر خلیل جہاں پہنچے بیت اللہ کو تعمیر کیا، صدیق جہاں پہنچے مسجد نبوی کو تعمیر کیا. خلیل جہاں پہنچا ہے اس زمین کی قیمت ادا نہیں کی گئی، اور صدیق جہاں پہنچا ہے اس زمین کی قیمت خود ابو بکر صدیق نے ادا کی ہے. جہاں کعبہ بنا، بڑی عظمت کی جگہ، بڑے تقدس والی جگہ ہے. پیغمبر اس کی فضیلت کو یوں بیان کرتے ہیں: ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. صدیق کے متعلق جنتی ہونے کا شک کرنے والوں کبھی اتنا سوچا ہے کہ صدیق وہ ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے جنت خرید کر قیامت تک مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. سامعین محترم، خلیل کا امتحان تھا کہ اولاد پیش کر اسماعیل علیہ السلام کو پیش کر دیا. صدیق کا امتحان تھا کہ اولاد پیش کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی کے قدموں پر لا کر رکھ دیا. علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت عمر کیا تھی. بعض نے 7 اور بعض نے 11 کہا ہے، اور بعض نے 7 اور 11 کے درمیان کہا ہے، اور اسی آخری قول کو ترجیح دی جاتی ہے. جب 7 اور 11 کے درمیان نکالے تو 9 سال بنتا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر بھی 9 سال تھی. سامعین محترم، 30 پارے والے قرآن کو سب ہی نے پڑھا ہے. اگر عملی قرآن کو کسی نے پڑھا ہے تو وہ صدیق ہے، اور یوں پڑھا ہے کہ اکیلے اپنے گود میں محبوب کا سر رکھ کر اللہ نے بھی کہہ دیا: ورتل القرآن ترتیلا. صدیق ٹیر ٹیر کر کے پڑھ. اور اس اندازے سے حضرت ابو بکر صدیق 3 دن اور 3 رات آقا کے چہرے کو تلکتے رہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے: روح یار کو تکتا ہوں اس لیے، روح یار کو تکتا ہوں اس لیے کہ پڑھتے ہیں لذوق کتاب آہستہ آہستہ. سامعین محترم، ہر اچھے کام کی پہل
ابو بکر نے کی ہے. ابو بکر کہتے ہیں اسے جو ہر کام میں اول ہے, نبی کے رافت میں, نبی کے حجت میں, نبی کے سفر میں, نبی کے حضر میں. مسلمانوں کلمہ پڑھنے کے بعد 45,000 نقد کیش لا کر نبوت کے قدموں میں رکھنے والے سب سے پہلے ابو بکر ہے. شعبہ ہجرات میں 5,000 نقد لے کر چلنے والے سب سے پہلے ابو بکر ہے. تو پھر میں اس طرح کیوں نہ کہوں, وہ پہلا مددگار, پہلا صحابی, نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی, نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے, وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے, وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے. وہ جانے صداقت, وہ جانے وفا ہے, وہ جانے صداقت, وہ جانے وفا ہے. ان فرشتے اس کی اداؤں پہ عاشق, اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق کھڑا ہوتا تھا. عمر اس کے آگے نظریں جھکاتا تھا, عمر اس کے آگے نظریں کھڑا ہوا. شام و سیر اس کے آگے, وہ کتنا بڑا تھا خدا جانتا ہے, وہ کتنا بڑا تھا خدا جانتا ہے, وہ کیسے بنا تھا خدا جانتا ہے. سامعین محترم, جس کا خاندان نبی پر قربان, سب سے پہلے ابو بکر. قرآن نے جس کو ثانیت نہیں کہے, سب سے پہلے ابو بکر. قرآن نے جس کو لا تحزن ان اللہ معنا کہے, سب سے پہلے ابو بکر. قرآن نے جس کو الذی جاء بالصدق وصدق به کہے, سب سے پہلے ابو بکر. مسجد قباء میں نبی کی مسجد قباء کی تعمیر میں نبی کے بعد سب سے پہلے اینٹ رکھنے والے سب سے پہلے ابو بکر. مسجد نبوی کی زمین خرید کر دینے والے سب سے پہلے ابو بکر. مسجد نبوی کی تعمیر میں پہلی اینٹ رکھنے والے سب سے پہلے ابو بکر. علی کے نکاح کا گواہ ابو بکر. صلح حدیبیہ کا مشورہ دینے والا ابو بکر. جس نے پیغمبر کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھے وہ ابو بکر. جس کو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے مسلح عطا کیا وہ ابو بکر. جس نے قرآن کو جمع کیا وہ ابو بکر. جس کی میت کو حیدر کرار نے روزے کے سامنے رکھ کر کہا تھا آقا غلام حاضر ہے, اجازت ہو تو دفن کرنے, ورنہ جنت البقیع میں لے گئے. تالا ٹوٹتا ہے, دروازہ کھلتا ہے, حجرے سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی حبیبی. جس کو جنت کے آب دروازوں سے پکاریں گے سب سے پہلے ابو بکر ہے. جو پورے اسرات سے پہلے گزرے گا وہ ابو بکر ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے تمام امتی جنت سے باہر ہوں گے. جنت میں پہلا قدم رکھنے والے سب سے پہلے ابو بکر. تو پھر میں اس طرح کیوں نہ کہوں, صدیق کی عزت حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے. صدیق کی عزت حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے. سر مقتل ہو جائے اس کا ذکر کرنا عین ایمان ہے. ڈراتا ہے مجھ کو دار و رسول سے کیا اے نادا, صدیق کے عرش میں سولی پہ چلنا عین ایمان ہے. اے صدیق جو بھی تیرا احترام کرتے ہیں, اے صدیق جو بھی تیرا احترام کرتے ہیں, ہم بڑے ادب سے ان کو سلام کرتے ہیں. جو نہ خدا کے کام کا, جو نہ نبی کے کام کا, جو منکر صدیق کا ہے وہ نطفہ حرام کا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.